اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل سے متعلق بات چل رہی تھی، ان کی مختلف قباحتیں ذکر ہو رہی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارے دل حق پروف ہو چکے ہیں، اب ہمارے اوپر کسی کے مذہب کا، کسی دین کا اثر نہیں ہوتا کسی بات کا۔ وقالوا قلوبنا غلف۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہم نے قرآن ایک حق کتاب بھیجی ہے اور حق نبی بھیجے ہیں، تو یہود کو، بنی اسرائیل کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اور تسلیم اس لیے بھی کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن اور یہ نبی کو ان کی مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ انبیاء جو آتے تھے حق نبی، وہ مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے نبی کی تصدیق کرتے تھے، اور قرآن بھی پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی، تو ان لوگوں کو یہ مان لینا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ تو پہلے سے جو ان کے پاس کتاب ہے، جو پہلے میں نے کتاب ان کو بھیجی ہے تورات، تو اس میں بھی یہ نشانیاں موجود ہیں، اور یہ خود بھی اس کو اس وقت مانتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے اور ان پر ایسی کتاب نازل ہوگی۔ جب ان سے کوئی بات ہوتی تھی دوسرے کفار کی جو ان کے مخالف تھے، بلکہ عرب تھے، تو عرب جب انکار کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اب اس طرح نبی آئیں گے، ہماری کتاب میں اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ جب وہ نبی پھر آئے عربوں میں تو پھر ان کو اعتراض ہوا کہ یہ نبی عربوں میں کیوں آئے۔ بنیادی طور پر ان کو یہ تھا کہ انبیاء تو سارے بنی اسرائیل میں سے آتے رہے پہلے، تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، تو یہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے، باوجود کہ سمجھتے تھے اور باوجود کہ ساری نشانیاں ان کے پاس موجود تھی، لیکن یہ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے انکار کرنے لگے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ لما یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقت، کہ جس وقت، جس زمانے میں، جس وقت، ظرف زمان کہتے ہیں اس کو۔ ایک ظرف مکان ہوتا ہے کہ جس مکان میں، جس جگہ میں کام ہوتا ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اور ایک ظرف زمان ہوتا ہے، یعنی زمانہ، جس زمانے میں، جس وقت میں کام ہوتا ہے۔ تو ولما، اور جس وقت، جاءہم، آیا ان کے پاس، یعنی آئی ان کے پاس، جاء یجیء یہ فعل ہے ماضی کا،
کیا چیز آئی ان کے پاس؟ کتابن، یہ فاعل ہے جاء کا. تو جس وقت آئی ان کے پاس، ہم یہ ضمیر ہے جو مفعول بہ ہے. ولما جاءہم کتابن، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. من سے کے معنی میں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کتاب آئی ان کے پاس، اور وہ کتاب کیسی تھی؟ مصدق لما معہم، کہ وہ مصدق تھی، تصدیق کرنے والی تھی. اس میں فاعل ہے مصدق، مصدقن، صدق یصدق تصدیقن سے مصدقن، تصدیق کرنے والی. اور یہ کتابن کی سمجھو اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اس کا حال بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کتاب ایسی تھی کہ تصدیق کرنے والی تھی. لما معہم، لما اس کتاب کی، ما اس میں موصول ہے، تو اس کتاب کے لیے جو ان کے پاس وہ کتاب تھی، یعنی تورات مراد ہے. معہم ان کے پاس. تو یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اس کی تکذیب کرنے والی نہیں تھی. تو پہلی جو کتاب ہے اس سے مراد قرآن ہے. ولما جاءہم کتابن، یعنی جب ان کے پاس آئی کتاب، یعنی قرآن شریف مراد ہے. اور وہ کتاب کیسی ہے کہ مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ تھے، کانو، کانا یکونو کے معنی ہونا، اور اکثر اس کے استعمال ہوتا ہے ماضی بعید کے لیے، یا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس طرح کرتے تھے، یا جو بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اس کے کانا کا استعمال ہوتا ہے اکثر. تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور کرتے تھے یہ پہلے سے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح یفتح کے معنی کھولنا. اور یہ باب استفعال میں جب لیتا ہے کسی چیز کو، تو اس میں طلب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، طلب کرنا کسی چیز کو. تو یہاں یستفتحون سے مراد یستنصرون، یعنی مدد طلب کرتے تھے، فتح کی مدد طلب کرتے تھے کہ ہم دوسری قوموں پر غالب آ جائیں. تو اس کے لیے یہ جب دعا کرتے تھے تو تب بھی اس نبی کے توسط سے کرتے تھے. اور ان کی دعا ہے کہ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، کہ اے اللہ ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں اس نبی مبعوث کے ذریعے سے جو آخر میں آئیں گے. جو نبی آخر الزمان ہیں، تو اس نبی کے طفیل اے اللہ تو ہمیں فتح عطا فرما. تو یہ جب فتح طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگتے تھے، تو بھی اس طرح کی دعا مانگتے تھے. گویا کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی آئیں گے، اور تورات میں اس کا ذکر تھا، اس کی تفصیل تھی. تو وَكَانُوا مِن قبل، اور تھے یہ پہلے سے، یستفتحون طلب کرتے تھے، پہلے سے طلب، کانو یستفتحون، یہ پہلے سے طلب کرتے تھے. کیا طلب کرتے تھے؟ فتح طلب کرتے تھے، کامیابی کی دعا کرتے تھے. علی الذین کفروا، ان کے مقابلے میں جو کافر تھے، یعنی اس زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے، عام طور پر وہ عرب تھے، تو وہ نہیں مانتے تھے. تو علی الذین کفروا، اعلیٰ اکثر کبھی مخالفت کے معنی میں بھی آتے ہیں، جو ان کی مخالفت کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فلما وہی لمبا جو پہلے گزرا ہے اسی کی طرح، اور فا اکثر مزید تفصیل کے لیے یا دوبارہ اس کو دہرایا، کیونکہ جب فاصلہ آ جاتا ہے تو دوبارہ لمبا کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر.
فلما جاءہم، بس جس وقت آیا ان کے پاس، ما عرفوا، کہ جن کو یہ اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح ان کو معلوم تھا پہلے سے. عرف یعرف کے معنی جاننا، معرفت کا ہونا کسی چیز کی. تو یہ اچھی طرح جانتے تھے، یہ قرآن کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا کہ ایسی کتاب آئے گی، اور نبی آخر الزماں کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نبی کو بھیجیں گے. تو پہلے سے بھی ان کو معلوم تھا، اور ان کے درمیان جب پیغمبر علیہ السلام رہے تو حضور کی زندگی سے بھی اچھی طرح واقف تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ پیغمبر کو ایسے جانتے تھے کہ جیسے آدمی اپنے اولاد کو جانتا ہے، اس کی ہر صفت سے واقف ہوتا ہے، اس میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا ہے کیا نہیں. تو حضور کی ساری صفات سے اور ساری یعنی اچھائیوں سے واقف تھے اچھی طریقے سے. اور پہلے سے بھی تورات میں ان کو ساری تفصیلات بتا دی گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں کہ اچانک سے پیغمبر آ گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور اچانک سے قرآن بھیجنا اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا اور ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی. فلما جاءہم، بس جب آئے ان کے پاس، ما عرفوا بہ، کہ جس کو ما عرفوا، کہ جس کو یہ اچھی طرح جانتے تھے، کفروا بہ، کفر یکفر کے معنی انکار کرنا، کفر کرنا. تو انکار کر دیا انہوں نے اس کا، یعنی پیغمبر کا انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، بس لعنت ہو ایسے کافروں پر. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، مضاف مضاف الیہ، تو اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین، ایسے انکار کرنے والوں پر، ایسے کافروں پر. تو فلعنت اللہ علیہم بھی کیسے فرما سکتے تھے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن واضح طور پر کافرین کا لفظ استعمال کیا تاکہ بالکل کوئی شک نہ رہے کہ ان پر جو لعنت ہوئی اس لعنت کی وجہ ان کا انکار کرنا تھا، ان کا کفر تھا. واضح طور پر اس کو ذکر کر دیا. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس یہ اکثر برائی کے لیے کہ بہت بری چیز ہے، بہت برا ہے. بئس ما اشتروا بہ، بہت بری چیز ہے. ما اس کا معنی یا شیء کریں گے یا الذی کریں گے، اس میں موصول. تو بئس ما بہت بری چیز ہے، بہت برا ہے. کیا اشتروا بہ، اشترا یشتری، اس کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں، باع یبیع. تو اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا ترجمہ باعوا کا کیا جائے تو بہت مناسب ہے، باقی اس طرح کو خریدنے کا بھی کر سکتے ہیں. تو بئس ما اشتروا بہ، بہت بری چیز ہے جو بیچی انہوں نے، بہ با یا بدل کے لیے ہے، جس کے بدلے میں انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کے بدلے میں. بہت بری چیز ہے اشتروا بہ، کہ بیچ دیا انہوں نے اپنی جانوں کو، بہ اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو. اپنی جانوں کو جس چیز کے بدلے میں بیچا وہ بہت بری چیز ہے. ان یکفروا، وہ چیز کیا ہے، وہ بری چیز کیا ہے؟ تو ان یکفروا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب ان آتا ہے مضارع سے پہلے تو وہ مصدر کا معنی کر دیتا ہے. ان یکفروا، اس کا ترجمہ کفر کرنا، تو وہ بری چیز کفر کرنا ہے. یہ کفر کرنا یہ مبتدا ہے. مبتدا عام طور پر پہلے آتا ہے، لیکن یہاں مبتدا بعد میں ہے اور خبر پہلے. یعنی پہلے اگر ان یکفروا کو پہلے رکھ دیں تو کفر کرنا یہ بہت بری چیز ہے. اشتروا بہ انفسہم، کہ بیچا جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو، یہ بہت بری چیز ہے. انکار کرنا، کفر کر دینا،
یہ بہت بری چیز ہے. تو یا تو یہ مبتدا مؤخر ہے، اس سے پہلے خبر ہے، یا پھر یہاں پر ہم خبر کو محذوف نکالیں گے کہ ہوا ان یکفروا، وہ بہت بری چیز ہے. تو ہوا مبتدا ہو جائے گا، ان یکفروا خبر ہو جائے گی. بئس ما بہت برا ہے، بہت بری چیز ہے، اشتروا بہ ای باعوا بہ، کہ بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو. ان یکفروا یہ کہ کفر کرنا، یا کفر کرنا جو بری چیز ہے وہ کفر کرنا ہے. یہ مذمت کے ساتھ جو ہے اس کو مخصوص بالذم کہتے ہیں، یعنی مذمت کے لیے جو مخصوص ہے، مذمت جس کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی جو برائی ہے اور جو ان کی ایک یعنی ان کے ناکامی کی وجہ اور جڑ ہے، وہ یہ کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے. کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. بما اس چیز کا انکار کرنا، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر پر اللہ نے کتاب کو اتارا. تو اب قرآن اور پیغمبر دونوں کو ماننا یہ ساتھ ساتھ ہیں. قرآن کو مانتے ہیں تو پیغمبر کو ماننا پڑے گا، پیغمبر کو مانتے ہیں تو قرآن بھی ماننا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات قرآن کو ثابت کرتے ہیں، سچی کتاب ہے، اس سے نبوت بھی ثابت ہوتی ہے، نبوت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. اور جب نبوت کو ثابت کرتے ہیں تو قرآن بھی ثابت ہو جاتا ہے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جگہ بما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کر دینا یہ بہت بری چیز ہے. اچھا، یہ انکار کیا کیوں انہوں نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بغین، بغین حسد کی وجہ سے. اس کو ہم کہتے ہیں مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، کہ کس وجہ سے یہ کام کیا. جیسے مفعول کی تعریف آپ نے پہلے پڑھی تھی کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو تو اس کو مفعول بہ کہتے ہیں، لیکن جس وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں یا مفعول لاجلہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام ہوا ہے. تو یہ کفر یہ کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے انہوں نے یہ کفر کیا؟ تو بغین، یہ اس کی علت اور وجہ بتا دی کہ حسد کی وجہ سے. حسد کیا تھا وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ ان کو یہ تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں نبی آنا چاہیے، بنو اسماعیل میں کیوں آیا؟ تو صرف اس کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے نبی بنا دے، ایسا نہ ہو بلکہ ہمارے خاندان میں سے ہی ہو. تو بغین حسد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ کہ جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں نبی بنا دیں. تو یہ ان کو اعتراض تھا اور یہ ان کا یعنی حسد کی وجہ تھی. تو جس پر چاہے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نبوت دے دیں، ایسا نہ ہو بلکہ جو ہمارے خاندان ہے، جو پہلے سے چلتا ہوا رہا سلسلہ، اس میں سے ہونا چاہیے. فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا قالوا کی طرف، قال یقول، باء یبوء. فباؤوا اس کے معنی مستحق ہونا. فباؤوا بغضب علی غضب، بس یہ مستحق ہو گئے، بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب کے، ڈبل غصے کے، ڈبل عذاب کے یہ مستحق ہو گئے. ایک تو کفر کیا انہوں نے، انکار کیا،
اور دوسرے کی اتنا حسد، تو ڈبل غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور ایک یہ کہ انہوں نے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، ان کا بھی انکار کیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ تو جتنے بھی نبی آئے سب کا یہ انکار کرتے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مستحق ہو گئے غضب اعلی غضب کے، بغضب اعلی غضب، دوہرے غضب کے، دوہرے غصے کے، ڈبل غصے کے مستحق ہو گئے۔ غصے کے اوپر غصہ، اللہ تعالیٰ کو اللہ کو ان پر غصہ آیا، اور یہ ڈبل غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اچھا، بغضب یہ نکرہ ہے اور معرفہ نہیں ہے، تو تنکیر جو ہوتی ہے بعض اوقات کسی چیز کو یعنی تعظیم کے لیے، اس کے بڑا ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ تنکیر تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ مستحق ہو گئے غضب علی غضب کے، غضب پر غضب کے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین۔ عذاب مہین یہ موصوف صفت ہے، یعنی اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ یعنی ایک تو عذاب ویسے بھی عذاب ہے، اور ذلت جو ہے وہ عذاب کو اور دوہرا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے اس تکلیف کی اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو مجھے ذلت ہوئی نا، وہ ذلت مجھ سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو ان پر عذاب بھی ہوگا، اور عذاب بھی ایسا ہوگا کہ یہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور پریشانی الگ ہوگی۔ تو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ میں دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی کتاب، وَلَمَّا اور جس وقت، جاء آئی، ہم ان کے پاس، کتابٌ کتاب، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقٌ جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا اور تھے یہ، من قبل پہلے سے، یستفتحون طلب کرتے تھے، کانوں کو یستفتحون کے ساتھ اگر آپ لگائیں تو وہی فتح طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے۔ تو طلب کرتے تھے مدد علی الذین، بمقابلہ ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، جو اس وقت انکار کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ ان کے مقابلے میں جب مدد طلب کرتے تھے تو یہ اسی طرح کرتے تھے، میرا سے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو نبی آخر الزمان ہے ان کے طفیل آپ ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا تھا، اور ان کی وہ دعا قبول بھی ہوتی تھی حضور کی برکت سے۔ فلما جاءہم، بس جب آئے ان کے پاس، ما عرفوا وہ جس کو یہ اچھی طرح جانتے تھے، کفروا بھی تو انکار کیا انہوں نے، بھی اس کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فلعنت اللہ، بس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر، یعنی کفر کرنے والوں پر۔ لعنت اللہ مضاف مضاف لے، اور علی الکافرین جار مجرور، اعلی حرف جر ہے۔ بئس ما بہت بری چیز ہے، دیکھیے بئس بہت بری، ما چیز ہے، اشتروا بھی کہ بیچی انہوں نے، بھی جس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جان، بہت بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان بیچ ڈالی۔
وہ بری چیز کیا ہے؟ ان یکفروا یا ہوا ان یکفروا، یعنی مبتدا محذوف نکالیں گے یا پھر اسی کو مبتدا بنائیں گے، خبر مقدم مان لیں گے، بئس ما اشتروا به انفسهم، یہ خبر مقدم ہو جائے گی۔ تو وہ بری چیز جو ہے وہ انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے۔ یا بہت بری چیز ہے بیچی انہوں نے جس کے بدلے میں اپنی جان، یہ کہ انکار کرتے ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ کہ، یہ بھی اکثر کرتے ہیں، یہ کہ انکار کرتے ہیں، یا انکار کرنا، کفر کرنا۔ بما انزل اللہ، انکار کرنا کس چیز کا؟ بما، اس چیز کا، انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن شریف ہے۔ اور یہ انکار کی وجہ کیا ہے؟ بغیاً، یہ مفعول لہو ہے، اس کی علت اور وجہ بتائی، یعنی حسد کی وجہ سے۔ اور وہ حسد کیا تھا کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اس کو بھی اگر آپ مصدری ترجمہ کریں تو نازل فرمانا، ان ینزلہ۔ مصدری ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں یعنی جیسے ہوتا ہے کھانا پینا چلنا دوڑنا نازل کرنا، اس طرح کے، جس کو کہتے ہیں مصدری معنی۔ تو نازل کرنا اللہ تعالیٰ کا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اعلیٰ من یشاء، جس پر بھی چاہیں، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، کہ جس پر بھی چاہیں اس پر وہی نازل فرما دیں، قرآن نازل فرما دیں، اس کو نبی بنا دیں، وہ چاہے بنو اسماعیل سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان کو اعتراض تھا، اور یہ ان کو حسد تھی اس وجہ سے۔ تو فباؤ، مستحق ہو گئے وہ، بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب کے، یعنی غضب کے اوپر غضب۔ وللکافرین عذاب مہین، اور ہے کافروں کے لیے، للکافرین یہ جار مجرور ہے، اور میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی کا متعلق بنتا ہے، اگر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہو، اور اگر نہ ہو تو پھر اس کو محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ تو وللکافرین، اور ثابت للکافرین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کائن للکافرین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ کافروں کے لیے ہے یا کافروں کے لیے ثابت ہے عذاب مہین، اہانت والا، تکلیف والا، رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی سمجھ نصیب فرمائے اور حق کی اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين۔ جزاكم الله خيرا۔